بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا شك، وهو أن المعلومات الثلاثة التي هي جميع أجزاء القضية متحققة في صورة الشك، مع أنها غير متحققة على ما هو المشهور. قيل في حله إن القضية بالنسبة إلى تلك المعلومات كل بالعرض، فلا يلزم تحققه كالكاتب بالنسبة إلى الحيوان الناطق. أقول فيجب أن يعتبر أمر آخر بعد الوقوع وليس إلا إدراكه، وذلك خارج إجماعا، وأخذ الوقوع بشرط الإيقاع تصحيح للمجعولية وهو محال. اور یہاں ایک اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ معلومات ثلاثہ جو قضیے کے پورے اجزاء ہیں متحققۃ فی صورت الشک، وہ شک کی صورت میں متحقق ہے. اور یہاں پر ایک شک ہے، وہ ہوا ان المعلومات الثلاثہ، اور وہ شک یہ ہے کہ معلومات ثلاثہ جو قضیے کے پورے اجزاء ہیں وہ متحقق ہے شک کی صورت میں بھی، ما انہا غیر متحقق، باوجود اس کے کہ قضیہ متحقق نہیں ہوتا، علی ما هو المشہور، مشہور قول کے مطابق. قیل فی حلہ، اس کے جواب میں کہا گیا ہے ان القضیۃ بالنسبۃ الی تلک المعلومات، کہ قضیہ ان معلومات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کل بالعرض ہے، کل بالعرض، کل بالعرض ہے. فلا یلزم تحققہ، تو اس کا تحقق لازم نہیں، جیسے کاتب نسبت کرتے ہوئے حیوان ناطق کی طرف. اقول، میں کہوں گا پھر ضروری ہے، فیجب، تو پھر ضروری ہے کہ اعتبار کیا جائے دوسرے امر کا وقوع کے بعد، ولیس الا ادراک، اور وہ دوسری چیز وقوع کا ادراک یعنی اذعان اور یقین ہے. وذالک خارج اجماعا، اور وہ بالاجماع قضیے سے خارج ہے. واخذ الوقوع بشرط الایقاع، اور وقوع کا لحاظ کرنا، واخذ الوقوع، وقوع کا لحاظ کرنا ایقاع کی شرط کے ساتھ، تصحیح للمجعولیت، مجعولیت ذاتی کو صحیح قرار دینا ہے. وہو محال، حالانکہ یہ محال ہے. وہا ہنا شک، اس عبارت میں متأخرین کی جانب سے متقدمین پر ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے. اعتراض یہ ہے متأخرین کی جانب سے کہ آپ کے نزدیک قضیے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. متقدمین نے جو کہا ہے کہ قضیے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، تو متأخرین کی طرف سے اعتراض ہے کہ آپ کے نزدیک قضیے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، موضوع، محمول اور نسبت تامہ. اور یہ تینوں اجزاء شک کی صورت میں بھی پائے جاتے ہیں. تو جب قضیے کے تمام اجزاء شک کی صورت میں بھی پائے گئے تو شک کی صورت میں قضیہ بھی پایا جانا چاہیے. حالانکہ مناطقہ کے درمیان مشہور یہ ہے کہ شک کی صورت میں قضیہ نہیں پایا جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ تثلیث اجزاء کا جو قول ہے وہ باطل ہے، بلکہ قضیے کے اندر ان تینوں جزءوں کے علاوہ کوئی جز اور ہوتا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے قضیہ نہیں پایا گیا. اگر صرف 3 اجزاء سے قضیہ، 3 جزوں کے ہونے سے قضیہ پایا جاتا تو شک کی صورت میں بھی 3 اجزاء پائے جاتے ہیں، موضوع، محمول اور نسبت، تو قضیہ متحقق ہونا چاہیے. حالانکہ شک کی صورت میں قضیہ متحقق نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ قضیے کے تحقق کے لیے کسی اور جز کا ہونا بھی ضروری ہے. قیل فی حلہ سے یہ شک مذکور کا جواب ہے جو فاضل مرزا جان نے جواب دیا ہے. اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کل بالذات ہوتا ہے اور ایک کل بالعرض ہوتا ہے. کل بالذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل بالذات کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے وہ اپنے اجزائے ذاتیہ کا مجموعہ ہو. کل بالذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے اپنے اجزائے ذاتیہ کا مجموعہ ہو. جیسے انسان یہ حیوان ناطق کا کل ہے،
اور حیوان ناطق کا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یعنی حیوان اور ناطق بغیر کسی واسطے کے انسان کے اجزائے ذاتیہ ہیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے یہ اپنے اجزائے ذاتیہ یعنی حیوان اور ناطق کا کل بالذات ہوا۔ اور کل بالعرض کس کو کہیں گے؟ کل بالعرض وہ ہے جو کسی واسطے سے اجزاء کا مجموعہ ہو، جیسے کاتب، اس کے جو اجزاء ہیں وہ بھی حیوان ناطق ہیں، مگر حیوان ناطق کاتب کے اجزاء بالذات نہیں ہیں بلکہ انسان کے واسطے سے ہی اجزاء ہیں۔ تو اس لیے حیوان ناطق جو ہے یہ انسان کے اجزاء بالعرض ہوئے، یعنی انسان کے واسطے سے کاتب کے اجزاء ہوئے، اور کاتب جو ہے یہ حیوان ناطق کا کل بالعرض ہوا۔ اس تقسیم کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد اب مذکورہ جو اعتراض تھا اس کا جواب دیکھیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اجزائے ذاتیہ کے پائے جانے کے وقت کل بالذات کا تحقق ضروری ہوتا ہے، اور اجزائے عرضیہ کے پائے جانے کے وقت کل بالعرض کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جیسے حیوان ناطق کے تحقق کے وقت جو ہے کاتب کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا، اور اجزائے ثلاثہ جو ہیں یعنی موضوع، محمول اور نسبت، یہ تینوں اجزاء قضیے کے بالواسطہ اجزاء ہیں، یعنی قضیہ جو ہے ان اجزائے ثلاثہ کے لیے کل بالعرض ہے، کل بالذات نہیں ہے۔ اس لیے ان اجزاء کے تحقق کے بعد قضیے کا پایا جانا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اجزاء کے وجود کے وقت کل بالذات کا وجود ضروری ہوتا ہے، نہ کہ کل بالعرض کا، اور چونکہ قضیہ اجزائے ثلاثہ کے لیے کل بالعرض ہے، کل بالذات نہیں ہے، اس لیے ان اجزاء کے تحقق کے بعد قضیے کا پایا جانا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے حیوان ناطق کے وجود کے وقت کاتب کا وجود ضروری نہیں ہے، بلکہ کاتب اس وقت پایا جائے گا جب حیوان ناطق کے ساتھ کتابت کا بھی ثبوت ہو۔ ایسے ہی اجزائے ثلاثہ موضوع، محمول اور نسبت تامہ، ان کے وجود سے قضیے کا وجود ضروری نہیں ہے، بلکہ قضیہ اس وقت پایا جائے گا جب ان اجزائے ثلاثہ کے ساتھ صدق اور کذب کا احتمال بھی ہو۔ اچھا، جب قضیے کے لیے یہ اجزائے ثلاثہ جو ہے، قضیہ جو ہے ان اجزائے ثلاثہ کے لیے کل بالذات نہیں ہوا بلکہ کل بالعرض ہوا، تو کل بالذات کیا چیز ہوگی؟ تو اجزائے ثلاثہ کے لیے کل بالذات وہ عقد ہوگا جو ان اجزاء سے منعقد ہو، اور اجزاء اس عقد کے لیے یہ اجزاء بالذات ہے۔ بہرحال مصنف کو یہ جو جواب ہے یہ جواب پسند نہیں آیا ہے۔ فاضل مرزا جان کا جو جواب تھا یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے مصنف نے قیلہ سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اقول فیجب سے پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل مرزا جان کے جواب کو رد کیا ہے، اور فرمایا کہ آپ کا یہ کہنا کہ قضیہ اجزائے ثلاثہ کے لیے کل بالذات نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ قضیے کو کل بالذات بنانے کے لیے کسی اور امر کی ضرورت ہوگی، چونکہ اجزائے ثلاثہ کے لیے تو کل بالذات بنا نہیں، لہٰذا اگر قضیے کو کل بالذات بنانا ہے تو کسی اور امر کی ضرورت ہوگی، اور وہ امر جو ہے ظاہر نسبت تامہ کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اب اگر قضیے میں ادراک کا اعتبار کریں تو اس کے اعتبار کی دو صورتیں ہیں، یا تو ادراک کو قضیے کا جز مانا جائے یا اس کو جز نہ مانے بلکہ شرط مانے، اور دونوں ہی صورتیں باطل ہو جائیں گی۔ ادراک کو قضیے کا جز تو اس لیے نہیں بنا سکتے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ادراک یہ قضیے سے خارجی چیز ہے، کیونکہ قضیہ تو تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، موضوع، محمول اور نسبت۔ اگر ادراک کو ہم قضیے کا جز مانیں تو ظاہر بات ہے قضیے کے اجزاء چار ہو جائیں گے، حالانکہ ادراک قضیے کا جز نہیں ہے بلکہ ادراک جو ہے یہ قضیے سے خارجی چیز ہے۔ اچھا، خارج کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خارج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ادراک جو نام ہے وہ علم کا نام ہے، اور اجزائے ثلاثہ اسے علم کے لیے معلوم ہے۔ اب اگر ادراک کو قضیے کا جز مانے تو قضیہ علم اور معلوم سے مرکب ہو جائے گا،
حالانکہ قضیہ صرف معلوم کا نام ہے، علم کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی علم اور معلوم کے مجموعے کا۔ تو ادراک کو جز ماننے کی صورت میں پہلی خرابی تو یہ ہے کہ ادراک یہ قضیے سے خارج ہے، لیکن اگر اس کو جز مانے تو قضیے سے خارج نہیں ہوگا بلکہ قضیے کے اندر یہ داخل ہو جائے گا، حالانکہ قضیے سے وہ خارجی چیز ہے۔ اور ادراک کو جز ماننے کی صورت میں دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ قضیے کے اجزاء 4 ہو جائیں گے، تصورات ثلاثہ اور ادراک۔ وأخذ الوقوع، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قضیے میں ادراک کا ہم اعتبار کریں اور ادراک کو ہم جز قرار نہ دیں بلکہ شرط قرار دے دیں قضیے کی، تو یہ صورت بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ادراک کو ہم شرط قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں مجعولیت ذاتی لازم آتی ہے، کیونکہ اس صورت میں قضیے کے لیے اجزائے ثلاثہ کا جو ثبوت ہوگا وہ ادراک کی شرط کے ساتھ ہوگا، حالانکہ قضیہ ذات ہے اور اجزائے ثلاثہ یہ اس کی ذاتیات ہیں، اور ذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے کسی واسطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے کسی واسطے کا محتاج ہو تو اس کو مجعولیت ذاتی کہتے ہیں، اور ادراک کو شرط ماننے کی صورت میں یہ چیز لازم آ رہی ہے کہ اجزائے ثلاثہ کا جو ثبوت ہوگا قضیے کے لیے وہ ادراک کی شرط کے ساتھ ہوگا، حالانکہ یہ مجعولیت ذاتی ہے جو درست نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے ادراک سے مراد ایقاع ہے، وقوع سے جو مراد ہے وہ نسبت تامہ خبریہ ہے، اور ادراک سے جو مراد ہے وہ ایقاع ہے۔ بہرحال یہ ایک اعتراض تھا جو متاخرین کی طرف سے متقدمین پر کیا گیا تھا، اور پھر اس کا ایک جواب فاضل مرزا جان نے دیا۔ مصنف کو وہ جواب پسند نہیں تھا، تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کا